اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نور ہدایت دینی تعلیم چینل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین اکرام، آج میں ایک قرآن مجید کا اردو ترجمہ سورۃ المائدہ نمبر 5، اس کی آیت نمبر 49 سے لے کر یعنی کہ 49 سے لے کر آیت نمبر 82 تک کا ترجمہ آپ کو سناؤں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ 82 تک قرآن مجید کی سورہ نمبر 6 کا اختتام بھی ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس سے گزارش ہے کہ اس کو جلدی سبسکرائب کر لیں اور اس قرآن مجید کے ترجمے کو شروع سے آخر تک ضرور سنا کریں، اور اس کو آگے شیئر بھی کیا کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو امید ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید آیت نمبر 49 میں فرماتے ہیں، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ حکم کیا ہے کہ آپ ان کے درمیان اس فرمان کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ ان سے بچتے رہیں کہیں وہ آپ کو ان بعض احکامات سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائے ہیں پھیر نہ دیں۔ پھر اگر وہ آپ کے فیصلہ سے روگردانی کریں تو آپ جان لیں کہ بس اللہ ان کے بعض گناہوں کے باعث انہیں سزا دینا چاہتا ہے، اور لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمانہ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں؟ اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے حکم دینے میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، جارحہ اور دشمن یہود و نصارہ کو اپنا قابل اعتماد حلیف نہ سمجھو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان جارحہ اور دشمن یہود و نصارہ کو اپنا قابل اعتماد حلیف سمجھے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ یقیناً اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ سو آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں نفاق اور ذہنوں میں غلامی کی بیماری ہے کہ وہ ان یہود و نصارہ میں شامل ہونے کے لیے دوڑتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، یعنی ان کے ساتھ ملنے سے شاید ہمیں تحفظ مل جائے۔ تو بعید نہیں کہ اللہ واقعتاً مسلمانوں کی فتح لے آئے، یا اپنی طرف سے کوئی امر فاتح و کامرانی کا نشان بنا کر بھیج دے، تو یہ لوگ اس منافقانہ سوچ پر جسے یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں شرمندہ ہو کر رہ جائیں گے، اور اس وقت ایمان والے یہ کہیں گے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے تقیدی حلف کی صورت میں اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ بے شک وہ ضرور تمہارے ہی ساتھ ہیں، مگر ان کے سارے اعمال عقارت ہو گئے، سو وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو عن قریب اللہ ان کی جگہ ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ مومنوں پر نرم اور ان کافروں پر سخت ہوں گے جو اسلام کے خلاف ظلم و عداوت سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خوب جہاد کریں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ یہ تعمیری کردار اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسط والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک تمہارا حقیقی مددگار اور دوستو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور ساتھ وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو وہی اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت کے لوگ ہی غالب ہونے والے ہیں۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو
جو تمہارے نبی کو ہنسی اور کھیل بنائے ہوئے ہیں، اور کافروں کو دوست مت بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بشرطے کہ تم واقعہ صاحب ایمان ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو بصورت اذان پکارتے ہو تو یہ لوگ ایسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل عقل ہی نہیں رکھتے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تمہیں ہماری کون سی بات بری لگی ہے بجز اس کے کہ ہم اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو پہلے نازل کی جا چکی ہیں ایمان لائے ہیں، اور بے شک تمہارے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ فرما دیجئے، کیا میں تمہیں اس شخص سے آگاہ کروں جو سزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے جسے تم برا سمجھتے ہو، اور یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اس پر غضبناک ہوا ہے، اور اس نے ان برے لوگوں میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور بنا دیا ہے، اور یہ ایسا شخص ہے جس نے شیطان کی اطاعت و پرستش کی ہے۔ یہی لوگ ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین اور سیدھی راہ سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ تمہاری مجلس میں کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے اور اسی کفر کے ساتھ ہی نکل گئے، اور اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جنہیں وہ چھپائے پھرتے ہیں۔ اور آپ ان سے بکثرت ایسے لوگ دیکھیں گے جو گناہ اور ظلم اور اپنی حرام خوری میں بڑی تیزی سے کوشاں ہوتے ہیں۔ بے شک جو کچھ کر رہے ہیں بہت بڑا برا ہے۔ انہیں روحانی درویش اور دینی علماء ان کے قول و گناہ اور عقل حرام سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بے شک وہ بھی برائی کے خلاف آواز بلند نہ کر کے جو کچھ تیار کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ وہ بخیل ہے، ان کے اپنے ہاتھ بندھے جائیں۔ اور جو کچھ انہوں نے کہا اس کے باعث ان پر لعنت کی گئی، بلکہ حق یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ جود و سخا کے لیے کشادہ ہیں۔ وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ یعنی بندوں پر عطا فرماتا ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کو حسداً سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دے گی، اور ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ روئے زمین پر فساد انگیزی کرتے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے دامن سے ان کے سارے گناہ مٹا دیتے اور انہیں یقیناً نعمت والی جنتوں میں داخل کر دیتے۔ اور اگر وہ لوگ تورات اور انجیل اور جو کچھ مزید ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا تھا نافذ اور قائم کر دیتے تو انہیں مالی وسائل کی اس قدر وسعت عطا ہو جاتی کہ وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے مگر رزق ختم نہ ہوتا۔ ان میں سے ایک گروہ درمیانہ رو یعنی اعتدال پسند ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نہایت ہی برا ہے۔ اے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا وہ سارا لوگوں کو پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس رب کا پیغام پہنچایا ہی نہیں، اور اللہ مخالف لوگوں سے آپ کی جان کی خود حفاظت فرمائے گا۔ بے شک اللہ کافروں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ فرما دیجئے اہل کتاب، تم دین میں سے کسی شے پر بھی نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے نافذ اور قائم کر دو۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کو حسداً سرکشی اور کفر میں بڑھا دے گی، سو آپ گروہ کفار کی حالت پر افسوس نہ کیا کریں۔
بے شک خود کو مسلمان کہنے والے اور یہودی اور صابی یعنی ستارہ پرست اور نصرانی جو بھی سچے دل سے تعلیمات محمدی کے مطابق اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ہم نے ان کی طرف بہت سے پیغمبر بھی بھیجے، مگر جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم لایا جسے ان کے نفس نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک کو مسلسل قتل کرتے رہے، اور وہ ساتھ یہ خیال کرتے رہے کہ انبیاء کے قتل و تکذیب سے کوئی عذاب نہیں آئے گا، سو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے تھے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، پھر ان میں سے اکثر لوگ دوبارہ اندھے اور بہرے یعنی حق دیکھنے اور سننے سے قاصر ہو گئے، اور اللہ ان کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ در حقیقت ایسے لوگ کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام فرما دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ بے شک ایسے لوگ ہی کافر ہوں گے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اگر وہ ان بیہودہ باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں باز نہ آئے تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ کیا یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ مسیح ابن مریم علیہ السلام رسول اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی خدا کا بیٹا اور شریک نہیں ہے۔ یقیناً ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ بڑی صاحب صدق ولیہ تھیں۔ وہ دونوں مخلوق تھے کیونکہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہم ان کی رہنمائی کے لیے کس طرح آیتوں کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں، پھر ملاحظہ فرمائیے کہ اس کے باوجود وہ کس طرح حق سے پھرے جا رہے ہیں۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا، اور اللہ ہی تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ فرما دیجئے اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق حد سے تجاوز نہ کیا کرو، اور نہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کیا کرو جو واسطے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہیں، اور بہت سے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر گئے، اور واسطے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سیدھی راہ سے بھٹکے رہے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر سے لعنت کی جا چکی ہے، اور اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے، اور اس لعنت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ جو برا کام کرتے تھے ایک دوسرے کو اس سے منع نہیں کرتے تھے، بے شک وہ کام برے تھے جنہیں وہ انجام دیتے تھے۔ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے حساب آخرت کے لیے آگے بھیج رکھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ ان پر سخت ناراض ہو گیا۔ وہ لوگ ہمیشہ عذاب ہی میں گرفتار رہنے والے ہیں، اور اگر وہ اللہ پر اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے ایمان لے آتے تو ان دشمنان اسلام کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ عداوت سب لوگوں سے زیادہ سخت یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ محبت سب سے قریب تر ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں بے شک ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں علماء شریعت بھی ہیں اور عبادت گاہ گزار گوشہ نشین بھی ہیں، اور نیز وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو ناظرین کرام یہ پارہ نمبر 6 اپنے اختتام تک کو پہنچا ہے۔ سورۃ المائدہ ابھی جاری ہے، تو آئندہ پھر
پارہ نمبر 7 سے اپنا سبق کو شروع کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔